یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے یوم آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے قیام پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جشن آزادی کے موقع پر شہدائے تحریک پاکستان کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں سے بھی اظہار یکجہتی کی گئی۔ جشن آزادی کے موقع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاکو چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ بانی پاکستان کے مزار پر پاک بیریہ کے اعزازی گارڈز میں 2 دستے شامل ہیں۔ اعزازی گارڈز کا ایک دستہ پاک بیریہ کے سیلرز جبکہ دوسرا دستہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل ہے۔ اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی تقریب کے موانع خصوصی کمانڈر پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتح خوانی کی۔ یوم آزادی کے موقع پر جنرل ہیڈ کوارٹر اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروکار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پرچم کشائی کی پروکار تقریبات میں قومی پرچم سربلند کیا گیا جبکہ قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جذبے سے گونج اٹھی۔ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کے دفاع اور حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر بنانے کے لیے پاک فوج کا ہر جوان پرعزم ہے۔ یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد اور شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پوری قوم وطن کی محبت سے سرشار۔ ملک بھر میں یوم آزادی پر جشن، صدر مملکت، وزیر اعظم سمیت سیاسی قیادت نے قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ یوم آزادی پر قومی قیادت کا اتحاد، ترقی اور ملکی دفاع کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ آزادی صرف ایک تاریخی کامیابی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ پاکستان کو مزید مضبوط، محفوظ اور خوشحال بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد مملکت کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر تابناک مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے یکجان ہو کر سرزمین پاکستان کے لیے بھرپور کام کرنے کے عہد کی تجدید کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ 14 اگست ہماری درخشاں قومی تاریخ کا عظیم، یادگار اور ناقابل فراموش دن ہے۔ آزادی ہمارے بزرگوں کی عظیم جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں یوم آزادی قومی ذمہ داریوں اور ملکی ترقی کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ پاکستان ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قیام پاکستان، تعمیر پاکستان اور تحفظ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت اور پاکستانی قوم کو سلام پیش کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ 14 اگست اپنے قومی عہد کی تجدید کا دن ہے۔ کہا قوم آزادی، خود مختاری اور دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ یوم آزادی پر عسکری قیادت نے قوم کے نام پیغام میں دفاع وطن کے عزم کی تجدید کی۔ قوم کی ترقی، خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ESPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افواج پاکستان کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ مسلح افواج کے سربراہان نے قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا یوم آزادی ہمیں اپنے عظیم قومی مقصد، اتحاد، عزم اور وطن کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عسکری قیادت نے واضح کیا کہ بانیان پاکستان کا ویژن، جرأت اور غیر متزلزل عزم آج بھی قوم کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ افواج پاکستان نے ملک کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خصوصی طور پر سلام پیش کیا ہے۔ پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی جس میں پنجاب اسمبلی کے افسران، سٹاف اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز سائرن بجا کر کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب نے نئی عمارت پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا جبکہ ملکی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سیکریٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست قربانیوں، جدوجہد اور آزادی کے خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عزت، وقار اور ترقی کے لیے تمام اداروں کو
مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کا کشمیریوں کی جدوجہد اور پاک فوج کی قربانی کو خراج عقیدت۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق مشترکہ ثقافت، مذہبی اور روایت پر مبنی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ہی کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر دیا تھا۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام حق کی خود ارادیت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہی خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ تاہم کشمیری عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اپنے بنیادی حقوق سے محرومی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے قاعدہ کے منشور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حق خودارادیت کے اصول کے لیے اپنی جائز جدوجہد جاری رکھی۔ اس طویل جدوجہد کے دوران کشمیر کی کئی نسلوں نے بے مثال قربانیاں دی، لیکن تمام تر ظلم و ستم اور مصائب کے باوجود کشمیری عوام پاکستان سے محبت کے ذرا بھر کمی نہیں آئی۔ اس جذبے کو گہرائی کے اندازے سبب سے کیا جا سکتا ہے کہ بے شمار کشمیریوں نے اپنی وسیعتوں میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے جذبے خارجی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جائے۔ یہ جذبہ ان سیاسی، جذباتی، نظریاتی رشتوں کی گہرائی کا عکاس ہے جو دہائیوں کے ظلم و ستم کے باوجود آج بھی دائم و قائم ہے۔ ہم آزاد جموں کشمیر کے عوام کشمیری عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے پر پاکستان کے بہت ممنون ہیں۔ پاکستان میں عالمی فورس پر ہمیشہ مقدمہ کشمیر کو بھرپور انداز میں جا کر کیا اور قاعدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کا مسلسل مطالبہ کیا۔ پاکستان نے مشکل ترین اوقات میں بھی کشمیری عوام کا ساتھ دیا اور تنازع کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف کی دفاع کے لیے جنگ لڑی۔ کشمیری عوام پاکستان کی ان قربانی کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی بے لوث حمایت کی وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔